حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نصیحت فرمائی کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی حیا کا حق ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حاضرینی محفل نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، انا نستحیی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، ایسی بات نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، لیکن اللہ تعالیٰ سے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے اس طرح حیا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ انسان ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور وہ اعضاء جن کو سر نے گھیرے میں لیا ہے، یعنی انسان اپنے آنکھوں کو، منہ کو، زبان کو، کان کو، ان سب کو برائیوں سے بچائے۔ تو شرک کرنا، ریاکاری کرنا، تکبر و غرور کرنا، یہ سب گناہ یہ سر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بد نظری کرنا، زبان درازی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اسی طرح گانے سننا، یہ سب وہ اعضاء ہیں جو سر نے گھیرے میں لیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحفظ الرأس وما وعا، کہ انسان اپنے سر کی حفاظت کرے اور ان اعضاء کی جو سر نے گھیرے میں لیے ہیں، والبطن وما حوا، اور اپنی پیٹ کی حفاظت کرے اور ان اعضاء کی جو پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی پیٹ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے پیٹ میں حرام مال نہ ڈالے، جو کھاتا ہے پیتا ہے اس پر غور کرے کہ یہ مال میں کہاں سے لاتا ہوں، حرام ذرائع سے کماتا ہوں یا حلال سے۔ اسی طرح پیٹ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے، پیٹ کے بعد نیچے وہ شرمگاہ آتی ہے، یعنی اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور اپنے موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی اس کو بھی یاد رکھے، یعنی اس کی تیاری کرے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ الزِّينَةَ الدُّنْيَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ وَآثَرَ الْآخِرَةَ عَلَى الْأُولَى، اور آخرت کو دنیا پر فوقیت دیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، تو جس نے بھی ایسا کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کی جیسی حیا کرنے کا حق تھا۔